سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما رہے تھے جب وہ جماعت لے کر جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک مجمع تھا، بڑا مجمع لے کر جا رہے تھے. فرمایا ان سے اور بھی بہت سے باتیں کہی. ایک بات ان سے یہ کہی کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. سمجھ آئی بات؟ تو جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے. کیا سبق ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ جو مولانا عبدالرحمن سرگانی کہ وقت بھی پورا کرنا ہے، عمل بھی پورا کرنا ہے، یہی مطلب ہے. فرمایا جو ساتھی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. یہ لوگ عمل اتنی پابندی سے کریں، اتنی پابندی سے کریں کہ وہ اس کے عادی ہو جائیں. یہ دعوت ہے. کبھی کبھی کرے تو وہ عادی ہوتا ہے، کوئی کبھی پان کھا لے تو وہ پان کا عادی نہیں ہوتا. جو روز پان کھائے وہ پان کا عادی ہو جائے گا. پھر وہ سفر میں حج میں حضر پان لے جانا چاہتا. کیوں؟ پان کی عادت ہے، وہ چیز ان کے ساتھ جاتی ہے. تو یہ دعوت دی ہے اللہ کے راستے میں جانے والوں سے خاص طور سے کہ وہ اپنے آپ کو ہر عمل کا جو اچھا ہے اس کا عادی بنا. سستی نہ کرے، اپنے آپ کو پابند کرے. کہ پابندی سے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے. پابندی نہیں ہے، توڑتا ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں کوئی تعمیر نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ نیت کریں کہ جو باتیں سنائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، ہم اس کی کیا کریں گے؟ پابندی کریں گے. ایسی پابندی کہ وہ عادت ہو گئی. تہجد پڑھنے کی عادت ہو گئی، مسجد میں سیدھے پاؤں سے آنے کی اور الٹے پاؤں سے نکلنے کی عادت ہو گئی. بغیر دھیان کے بھی سیدھے پاؤں سے ہی آئے گا اور الٹے پاؤں سے نکلے گا. کیوں؟ کہ سنت پر عمل کرتے کرتے وہ عادت ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ دین پہلے عادت میں آتا ہے، پھر عبادت میں پلٹتا ہے. دین پہلے عادت میں، جیسے میں چھوٹے بچے سے نماز پڑھاؤ، کیوں نماز پڑھاتے ہیں؟ وہ تو نہ پاکی جانے بیچارہ اور کچھ نہیں جانتا، لیکن اسے نماز پڑھاؤ. کیوں؟ یہ نماز کا عادی ہو جائے گا. پھر زمان ہونے کے بعد اس کو نماز مشکل نہیں پڑے گی. وہ پہلے سے عادت نہیں تھے، اب زمانے میں نماز مشکل. ایک ہمارے عرب دوست تو مجھے کہتے ہیں 18 سال مکے میں، 18 سال کا ہے، نماز نہیں پڑھتا. مکے کی نماز، مکے کی نماز ایک 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے ثواب میں. نہیں پڑھتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ابتدا سے شروع سے اس کی عادت ہی نہیں ہوئی. اب بے قابو ہو گیا. زمانے میں کون عمل کرتا ہے؟ زمانے میں تو موت شوق. اس لیے یہ ہدایت دی ہے جماعت میں جانے والوں کو، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو، کہ وہ اپنے آپ کو کیا کریں؟ خیر کے کاموں کا عادی بنانا. یہ فلاں بات سنی تھی. حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تسبیحات کی بات سنی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور بولو 34 مرتبہ. جب سے میں نے یہ بات سنی ہے کبھی بھی یہ تسبیح میری فوت نہیں ہوئی. تو کسی نے سوال کر دیا
یہ کبھی نہیں ہوئی کہ نہ کیا فلاں موقع پر میدان جنگ میں تھے، وہ جنگ ہو رہی تھی دشمن سے آپ کی زوردار، اس میں کیا کیا؟ فرمایا ان راتوں میں بھی میں نے یہ تسبیحات پوری کی ہے، جبکہ دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ موت حیات کا مسئلہ ہے، دشمن سامنے ہے۔ یہ ان راتوں میں بھی اور ان دنوں میں بھی میری تسبیح فاطمہ بہت نہیں ہوئی، برابر ادا کرتا رہا۔ سعید ابن مسیب یہ فرماتے تھے، تابعین میں سے ہیں اور بڑے تابعین میں سے قریشی، کہ 20 برس ہو گئے، 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ ہوں۔ کتنے سال ہو گئے؟ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری ان کی پابندی میں کتنا فرق ہے؟ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ ہوں۔ سال کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، کماتے نہیں تھے، ایسا تھا، یہ سب کچھ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اپنے آپ کو پابند بنایا، دنیا کی زندگی کو ضرورت پر رکھا، آخرت کو مقصد پر رکھا۔ دنیا کی زندگی ضرورت ہے، بس ضرورت کے لیے ضرورت کے مطابق ہو گیا، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، کمانے کی ضرورت ہے، آرام کی بھی ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں رہے تو پابندی ہوگی، وہ ضرورت خواہش کے درجے میں ہو جائے پھر پابندی نہیں ہوگی، کیونکہ خواہش کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہاں میٹھا کھایا تو اب نمکین کھانے کو جی چاہے گا، نمکین کھایا تو پھر میٹھا کھانے کو چاہے گا، پھر سب کچھ کھا جائے تو آئس کریم کھانے کو جی چاہے گا۔ اس کو خواہش کہتے ہیں، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہاں اس لیے حکم ہے کہ دنیا کو اپنی ضرورت پر رکھو، تاکہ دین کے لیے وقت بھی ملے، مال بھی ملے، سب کچھ موقع بھی ملے، نہیں تو نہیں ملے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیثوں میں کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو آخرت سے محبت کرے گا اس کا دنیا کا نقصان ہوگا، تو یا تو ادھر نقصان ہوگا یا ادھر نقصان ہوگا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ مشورہ دے رہے ہیں، آتِرُوا ما یبقی علی ما یفنی، کہ جو باقی رہنے والا ہے اس کا دھیان دو فنا ہونے والے پر۔ دنیا کا نفع ہو نقصان ہو تو فنا ہونے والا ہے، اور آخرت کا نفع نقصان فنا ہونے والا نہیں ہے، نقصان ہوا بھگتنا پڑے گا، نفع ہوا نفع سے فائدہ اٹھائیں گے، آخرت کا مسئلہ ایسا ہے۔ تو اس لیے دنیا کا نقصان ہو جائے تو برداشت کر لو، دین کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے تو لوگ دنیا کے نقصان برداشت کرتے ہی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں دین کی وجہ سے دنیا سے نقصان برداشت کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں، دین کی وجہ سے، آخرت کی وجہ سے دنیا کے نقصان کو برداشت کیا، یہ قربانی بنی۔ قربانی سے بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے، اس کی رحمتوں سے قریب ہوتا ہے، برکتوں سے قریب ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہے، تو قریب والی کے تو سنی جاتی ہے، یہ تو ہمارا بہت قریب کا ہے۔ اس لیے یہ بڑی چیز ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں۔ صحابہ کی زندگیوں کے واقعات آپ دیکھو،
عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو یقوم اللیل، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ رات کو عبادت کرتا۔ اس کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رات کو بہت کم سوتے تھے۔ ایک اشارہ کر دیا، اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ رات کو جاگتا عبادت کے، تو اس کے بعد سے فرماتے ہیں کہ وہ رات کو کم سوتے تھے۔ ایک اشارہ کر دیا بس۔ ایک آدمی آئے حضور کی مجلس میں، انہوں نے زور سے ڈکار لکھو، تو اس کو تنبیہ کی، ڈکار کم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 برس ہو گئے پیٹ بھر کا کھانا نہیں کھایا۔ اتنے پر کہ اپنی ڈکار کم کرو۔ 30 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کا کھانا نہیں کھایا۔ یہ پابندی کی مثال دے رہا ہوں۔ ہاں، یہ نہیں کہتا کہ مت کھانا، کم کھانا، کچھ لیکن ڈکار کم کرو۔ تو اس کا یہ اثر نہیں ہے، یار 30 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ ایسے قصے ہیں ایک ایک کے۔ اور یہ قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہماری ہمت ہو جائے۔ حکایت صحابہ لکھتے ہیں نا، تو اس کے صحابہ کے قصے ہیں۔ حکایت صحابہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس میں بہت کچھ ہے صحابہ کی سیرت کے بارے میں۔ وہ صحابہ کی سیرت سے رہبری کی ہے، 12 باب ہے اس کی۔ صحابہ کی زندگی کے حالات لکھتے ہیں 12 باب۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان حضرات نے کام کو اور جو ان کو ہدایتیں دی گئی اس کو اپنے اوپر کیسے لیا، سیکھنے سکھانے کو، عبادت کرنے کو، ایک ایک چیز کو، اللہ کے راستے میں جانے کو، دین کی محنت کرنے کو، ایک ایک چیز کو دیا۔ اس کی وجہ سے دنیا کا نقصان ہوا تو اس کو برداشت کیا۔ فرماتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ مدینے جانے کے بعد جب تک خیبر فتح نہیں ہوا ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ملتا ہی نہیں تھا کھانا پیٹ بھر کر۔ خیبر فتح ہوا سن ہجری 7 میں، تو کوئی 6 برس ایسے ہو گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا ملتا نہیں ہے، تنگی ہے۔ ان تنگیوں میں یہ کام کیا ہے پابندی کے ساتھ۔ تو یہ اصل چیز ہے میرے دوستوں، ہم اپنے آپ کو کیا کریں، پابند کریں، اصولوں کا پابند۔ جو تبلیغ کے یہ اصول، تبلیغ کوئی وقت گزارنے کا نام نہیں ہے، فقط وہ ایک اصولی عمل ہے، اس لیے اس کو بار بار سننا ہے تاکہ وہ اصول ذہن میں، پھر اپنے آپ کو اصولوں کو پابند کرے۔ یہ کام اصولوں سے، اس کے اصول کو جاننا، اس کو سیکھنا، اس کی پابندی کرنا، پھر دوسروں کو وہ سکھانا، مذاکرہ کرنا اس کا، تاکہ کام اصولوں سے، جو کام اصولوں سے ہوگا وہ کام محفوظ رہے گا اور عمل کرنے والوں کی تربیت ہوگی، اصول کی پابندی کی وجہ سے ان کی تربیت ہوگی کہ ان کی زندگی کی کمزوریاں، برائیاں نکل جائیں گی اور ان کی زندگی کی خوبیاں اصول کی پابندی کی وجہ سے بڑھ جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات کہ اصولوں کی پابندی کے بغیر تربیت نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو اصولوں کا پابند کریں، اصولوں کو معلوم کریں،
سیکھ کر سمجھ کر جان کر کام کرنا ہے، ورنہ تو رواج ہو جائے گا. ایک چلے دیتے ہیں چار میں رواجی بات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور اخلاص بھی پابندی کی وجہ سے ملے گا. اللہ کے لیے کرنا، آخرت کے لیے کرنا، یہ اخلاص دو وجہ سے ملتا ہے. ایک تو کسی اللہ والوں کی صحبت مل جائے، وہ ان کی صحبت سے اخلاص ملتا ہے، جیسے پھول سے خوشبو ملتی ہے چاہے نہ چاہے. تو اخلاص صحبت سے ملتا ہے. اور ایک اخلاص ملتا ہے کسی عمل میں اپنے آپ کو لگائے رہنے سے، کہ اس کو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے. حضرت جی فرماتے تھے کہ لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. پہلے دن اخلاص ہوتا نہیں ہے. اللہ اور آخرت کے لیے کرنا یہ پہلے دن نہیں ہوتا. وہ تو کرتے کرتے پھر دھیان جمتا ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے آخرت کے لیے کرنا ہے. ورنہ تو اللہ اور آخرت سے عام طور پر دل غافل ہوتے. سمجھ میں آئی نا بات؟ لیکن فرماتے تھے کہ لگے رہو، پھر کیا ہوگا؟ اخلاص بھی آتا رہے گا. اللہ کے لیے کرنا، آخرت کے لیے کرنا، وہی اصل ہے، وہی کمائی ہے. وہ بھی لگے رہنے سے ہوگا. جیسے ایک پھل ہوتا ہے نا، آم کا پھل پہلے چھوٹا ہوتا ہے، مگر وہ لٹکتا رہا درخت سے، ٹوٹا نہیں، تو پھر بڑا بھی ہوگا. پھر اس کا رنگ بدلے گا، پھر اس کا مزہ بدلے گا، پھر اس میں خوشبو آئے گی. کیوں کہ وہ لگا رہا ہے درخت سے. تو بھی ترقی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ بازاروں میں آتا ہے، اشاروں میں دیا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو تحفے بھیجے جاتے ہیں کہ بھائی یہ وہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے. ایسے آدمی لگا رہے گا تو پھر وہ کوالٹی بنے گی. یہ ملکوں میں کام کر سکتے ہیں، یہ قوموں میں کام کر سکتے ہیں، نہیں تو دیہاتوں میں کام کرنے والے رہیں گے. وہ بھی ہے کام، لیکن جیسے کوئی چیز ہو گئی، یہ چیز باہر جائے گی، یہ مال باہر جائے گا. آپ جانتے ہیں باہر جانے والا جو مال ہوتا ہے وہ کوالٹی اونچی ہوتی ہے. تو میرے بھائیو، ہم کو تو دنیا میں کام کرنا ہے، ہمیں دنیا میں کام کرنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایسا پابند کرنا ہے کہ دنیا میں کام کرنے کی اور ہر حال میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. وہ لگے رہنے سے ہو، چھوڑنے سے نہیں ہوگا. کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا، یہ ٹوٹ پھوٹ ہے نہیں. لگاتار برس گزر جائے، اللہ سے مانگے. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اوپر کی نیت کرے تو نیچے کا کام ہاتھ میں آئے. کہ اصول ہے کہ اوپر کی نیت کرو تو نیچے والا ہاتھ میں بیٹھو. مثال کے طور پر ایک آدمی یوں کہے کہ مجھے تو جماعت سے نماز پڑھنی ہے چاہے کچھ ہو جائے، تو ایسا ہوگا کہ اس کی جماعت کبھی چھوٹ جائے، فوت ہو جائے. آدمی ہے لیکن اس کی نماز تو قضا ہوگی ہی نہیں. کیوں کہ اس کی نظر جماعت پر ہے. جماعت تو کبھی چھوٹ جائے، انسان ہے، لیکن اس کی نماز کبھی قضا نہیں. اور جو یہ سوچے کہ مجھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوگی لیکن جماعت فوت نہیں ہوگی. اور جو آدمی یہ سوچے کہ مجھے انتظار صلاۃ سے نماز پڑھنی ہے، نماز کے انتظار، امام آئے نہیں ہے، وقت ہوا نہیں ہے، انتظار میں بیٹھے ہیں، مجھے انتظار سے نماز پڑھنی ہے، تو کبھی انتظار ہاتھ میں سے نکل جائے گا لیکن تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی. سمجھ میں نہیں بات؟ اسی کو عزائم کہتے ہیں. اب سے عزائم کرواتے ہیں رات میں، یہ عزائم ہے. نماز انتظار سے پڑھنی ہے، وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے، بیٹھ کے انتظار کریں گے نماز کا. اللہ تعالیٰ انتظار پر بھی نماز کا ثواب دیں گے. ورنہ دنیا میں انتظار پر ملتا ہے، ویٹنگ روم میں بیٹھو، ویٹنگ روم میں ہوں.
تو ویٹ کیا ویٹ یہاں نہیں ہے ایسا، یہاں انتظار پر بھی جائیں گے. تو یہ ترتیب ہے آگے بڑھنے کی. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اوپر نظر کی. اس لیے حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ میں ابو بکر جیسا عمل کروں، اور ابو بکر یہ میں تو حضور جیسا عمل کروں. پڑھتے رات دن یہی طریقہ ہے، ورنہ تو سست ہیں پیچھے رہ جائیں گے. سست ہیں پیچھے رہ جائیں گے، زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی. سست ہیں. سستی بلا ہے. لوگ بیماری کو بلا سمجھتے ہیں، سستی کو بلا نہیں سمجھتے. بیماری کو سب لوگ بلا سمجھتے ہیں، اللہ بلا سمجھ ہے. تو بیماری بے شک بلا ہے، سستی بھی بلا ہے. کیونکہ سستی کی وجہ سے آدمی بیکار ہو جاتا ہے، جیسے بیماری سے بیکار ہو جاتا ہے. سستی سے بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا. جو یاد تھا وہ بھی بھول گیا. یہ سستی کی وجہ سے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے پناہ مانگتے کہ اللہ سستی سے بچانا. کہ سستی کسے کہتے ہیں؟ سستی کسے کہتے ہیں؟ سستی اس کو نہیں کہتے کہ آدمی پلنگ پر پڑا رہے، کیوں نہیں. سستی اسے کہتے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہے، اس کے پورا کرنے کی طاقت بھی ہے، پھر بھی اس کو پورا نہ کرے. ایک ذمہ داری ہے، اس کے پورا کرنے کی طاقت ہے لیکن نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں سست. پہلی سطح نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھتے. یہ سستی ہے. اسی کو سستی کہتے ہیں. یہ کام ہے ذمہ داری کا، اس کو کر سکتے ہیں نہیں کرتے، اس کو سستی کہتے ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. ایک عمل کہ وہ چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ ہر عمل کا اجر بھی الگ ہے، اس کا اثر بھی الگ ہے. کھانے میں نمک، تو نمک کا اثر الگ ہے، مرچوں کا اثر الگ ہے، پانی کا اثر الگ ہے. ایسے ہر عمل کا اثر زندگی پر الگ الگ ہوگا. جو عمل نہیں ہوگا اس کا اثر نہیں ہوگا. جیسے نمک نہیں ڈالا ہے تو نمک کا اثر نہیں ہوگا. وہ کھانا بتا دے گا کہ میرے اندر نمک نہیں ہے. اس نے ذکر چھوڑ دیا تو ذکر کا اثر زندگی میں نہیں ہوگا. کہ ذکر کا کیا اثر ہے؟ کہ ذکر کا اثر غفلت دور ہونا ہے. ایسے جو عمل نہیں ہوگا زندگی میں اس کا اثر بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہتے دوستوں دعوت اور تبلیغ یہ تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. یہ فرماتے ہیں سارے اعمالوں کا نام تبلیغ ہے، خالی نکل جانے کا نام تبلیغ نہیں. ورنہ یہ بھی بات بنے گا کہ خالی نکل جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمل کا مجموعہ ہے جو آپ کو سمجھایا ہے. اس میں دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، علم و ذکر بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اکرام بھی ہے، سب اس کا نام تبلیغ. اور جو اس میں نہیں ہوگا اس کا اثر بھی نہیں ہوگا، خامی رہ جائے گی. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے اس کی ہمت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ سے توفیق مانگے، اور ہر عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ سے دعا مانگے اور اس کی محنت بھی کرے. اور پھر مغفرت کی اور اپنی استغفار بھی کرے کہ اللہ کمی کوتاہی کو معاف کرنا، اور جو ہو گیا ہے اللہ اسے قبول فرما. تو کام ہو گیا، کہ جو نہیں ہوا بھول وہ اللہ نے معاف کر دی، اور جو ہوا وہ قبول ہو گیا. کیا آدمی کا بیڑا پار ہو گیا. ایسا آسان راستہ ہے. سمجھ میں نہیں بات تو کریں گے.
آج کل ایسا ہو گیا کہ ٹیپ کر کر کے دنیا میں تو پہنچاتے ہیں اور خود کی زندگی میں نہیں ہوتا. یہ رواج کہلاتا ہے یا شوق کہلاتا ہے. شوق ہے ریلے کرنے کا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پھیلا دینے سے پابند ہونے کا فائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ورواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل منا صالح ما أعطيتنا. ربنا آتنا أفضل ما تؤتي بارك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد فإذ ضاع والأمرين. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم پوری کی پوری امت تیرے دربار میں قصوروار. اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. ہماری زیادتیوں سے درگزر فرما. ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ تم معافی کو پسند فرماتا ہے. ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. درگزر فرما ہم سے اور ہم پر رحم فرما. اے اللہ پوری امت میں اس کو ہدایت کی ہوا چلا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے. امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین ایمان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما. ہر جگہ حفاظت فرما. ہر خیر سے امت کو مالا مال فرما. ہر شر سے ہر فتنے بلا سے پوری امت کی پوری حفاظت فرما. جس کام کی ذمہ داری امت پر ڈالی گئی ہے اے مولا اس کی توفیق عطا فرما. وہ ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمیں اس کام سے محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کی محبت نصیب فرما. اعمال کی محبت نصیب فرما. آخرت کی محبت نصیب فرما. اے اللہ جن چیزوں کی محبت تیرے یہاں مطلوب ہے چیزوں کی محبت عطا فرما. جو چیزیں تیرے ناپسند ہیں اس کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اس سے ہم کو دوری نصیب فرما دے. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر ہم نے سے ایک ایک کو جمنے والا بنا دے. اے اللہ موت تک جمنے والا بنا دے. پتہ کرنے کی کوشش کرنے والا بنا دے. یا اللہ مرنے کا وقت آئے ہم میں سے ایک کو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. اے اللہ پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما. محتاجوں کی مدد فرما.
مسلمانوں کو شفا عطا فرما، جو جس طرح کی پریشانی میں ہے یا اللہ اس کی تنقید کو، اس کی پریشانیوں کو، اس کی دشواریوں کو اپنے کرم سے دور فرما دے، پوری امت کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، سارے کی عافیت عطا فرما، ایک ایک امتی کو توفیق بنا، کسی کو محروم نہ فرما، جس نے خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے اے اللہ ہمیں بھی ان تمام شرور سے اپنی پناہ میں لے لے، اور ہم کیسے ہم کو مالا مال فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه میں صرف جماعت میں جانے والوں سے